آپ کے خیال میں آپ چیئرمین ہیں پارٹی کے، اوورسیز پاکستانیز آپ کی بیک بون ہیں ہر لحاظ سے، اور اگر ان کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے، ایکسرسائز کر سکیں ماڈرن ڈیجیٹل طریقے سے، تو شاید ہی 85% ووٹ آپ کو ملیں۔ اور پاکستان میں 28 ایسے حلقے ہیں جہاں پر اوورسیز کے 10% ووٹ کاسٹ کا ریشو ان کے رزلٹ بدل سکتا ہے۔ جس طرح سیالکوٹ ہے، ایک حلقہ ہے اس کے 71,000 ووٹ ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، اور مارجن جیت کا 1300-1400 ووٹ کا رہتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی بھی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں بہت مایوس ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ سے جو اس وقت باہر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کی پلس کو ساتھ لے کے گورنمنٹ پر پریشر پائل اپ کرنے میں ناکام رہی ہے پی ٹی آئی۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ ایک چیز پہ ضرور ایگری کروں گا کہ یس، ہمارے عوام یا جو ہمارے ورکر ہے، سپورٹر ہے پی ٹی آئی کے، وہ ان میں مایوسی پائی جاتی ہے ٹو دس ایکسٹینٹ۔ وہ ہم سے زیادہ کی توقع رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے یہ توقع رکھتے رہے ہیں کہ آپ کو خان صاحب ہی کے نام کا ووٹ پڑائیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہ پریکٹیکل ٹرمز میں کوئی چیز مانگتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں، میں آواز اٹھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں آواز کیا اٹھانا ہے، دھرنا کیا دینا ہے، بتاؤ ڈاکٹر گیا کہ نہیں خان کے پاس، بشرا بی بی نکلی کہ نہیں، کیوں علاج نہیں ہو رہا۔ اور ان کے جواب سوالات جو ہے وہ جنون ہے، اور ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ یا ہم سے ناراضگی اور ہم سے غصہ ایک نیچرل ہے جس کی وجہ سے وہ ہے۔ اور ڈیموکریسی میں ہمیشہ سے آپ نے اس کو پازیٹیو لینا ہے، آپ ان سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے الگ نہیں کرتے ہو۔ میں اس لیے اس کو پازیٹیو لیتا ہوں۔ ان کا یہ ہے، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سن لے پھر فیصلہ کریں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آن گوئنگ اسٹرگل ہے، اور آن گوئنگ اسٹرگل ہم کریں گے۔ ہم ناکام نہیں ہوئے، اٹ از ناٹ دا اینڈ، وی آر کنٹینیوئنگ، وی آر اسٹرگلنگ، وی ول پروسیڈ۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں اوورسیز، صرف یہ نہیں، جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، وہ میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ بھلا ہم سے لوگ ناراض ہو، بھلا ہم سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو، بھلا ہم سے لوگ بہت خفا ہو کہ وہ آپ لوگوں کی پرفارمنس، لیڈرشپ کی پرفارمنس کیا ہے، بٹ عوام اور خان ایک ساتھ ہے۔ کل ووٹ کی باری آئی، ووٹ پھر بھی لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے، ان لوگوں کو ووٹ نہیں ویسے دیں گے۔ صاحب کچھ پارٹی کے آپ کے لیڈرز ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے، لیکن اب وہ پارٹی سے باہر ہیں، شاید وہ اس انویزیبل دائرہ سے باہر نکل گئے ہیں۔ اس طرح فواد چودھری ہیں یا شیر افضل خان مروت ہیں، جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ عمران اسماعیل ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ آپ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، میرا سوچ ہمیشہ سے باقی لوگوں سے شاید تھوڑا ڈیفرنٹ رہتا ہے۔ میں سیاست میں رواداری کا قائل ہوں، میں سیاست میں گالم گلوچ کا قائل نہیں ہوں، میں سیاست میں لوگوں کو غلط القاب کا قائل نہیں رہا ہوں، جی، میں سیاست میں لوگوں کو آؤٹ کر کے اپنا گروپ بنانے کا ہرگز قائل نہیں ہوں۔ سیاست میں آواز چلتی ہے، اوپینین آتا ہے، اور ایک پرپس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک موقف ہے۔ لیکن لوگوں کا جو پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہمیں ایک کریٹیکل ٹائم پہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ فیصلہ میں کروں گا جب میں باہر آؤں گا۔ یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے۔ وہ کس کو پارٹی میں لیتے ہیں، کس کو پارٹی کا عہدہ دیتے ہیں، کس کو پارٹی کو ایک ورکر کے طور پہ آتے ہیں۔ سو نتھنگ از فائنل، اللہ کرے خان صاحب جلدی نکلے، وہ سارے فیصلے آپ کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ریویو ہونے ہیں، اور شاید وہ ریویو ہو جائیں، اس میں مجھے نہیں پتہ خان صاحب کون سی چیزیں کریں گے۔ پارٹی بھی اس کی ہے، لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں جب خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ وہ سارے اس میں فیصلے کوئی کریں گے۔ سیاسی وزن موجود ہے اس بات میں کہ موجودہ جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں وہ شاید تبدیل ہو جائیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے کسی کو چینج کرنے کا۔ نہ پارٹی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ خان صاحب کی طرف سے کچھ ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میرا خیال ہے یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے چلایا ہے۔ جہاں تک میں نے سنا، میرا علم میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے، نہ ایسا کوئی آن کارڈز ہے کہ اس کو چینج کیا جائے، نہ میں کوئی اس وقت کوئی ایسا ریزن سمجھتا ہوں۔ پارٹی میں اس وقت تفریق بڑی نظر آتی ہے، آؤٹ رائٹلی سامنے آئی ہے۔ ود ان کے پی کے بھی لگتا ہے پارٹی 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں، دوسری طرف عاطف خان صاحب کھڑے ہیں،
تیسری طرف چیف منسٹر خود ہیں. ایک دھڑا تو میں نہیں کہوں گا، ایک سیگمنٹ ہے پارٹی کا علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ ہے. یہ ڈویژن جو نظر آتی ہے، یہ ایک وجہ ہے کہ پارٹی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی پریشر بلٹ اپ کرنے کے جو ہونا چاہیے. نہیں دیکھو، مختلف یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں سارے لیڈرز ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک اور گروپ نہیں ہے کہ کھل کے کوئی سامنے آ جائے نہیں جی میں نہیں ایگری کرتا، کیونکہ سارے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پروسیڈ کرتے ہیں اور خان صاحب کی جو ڈیسیجن ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. سو دین از سیکنڈ اوپینین. علی امین گنڈاپور صاحب کا اگر ذکر کرے تو دیکھو نا، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور جب خان صاحب کا حکم آیا تو اس نے فوراً اس کو سپورٹ کر کے کہا کہ خان کا حکم ہے تو خان کی ڈائریکشن سے آئی ایم آؤٹ آف اٹ، اور وہ کسی اور کو وہ دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ضرور درست ہے ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اختلاف رائے ضرور ہے، اور اختلاف رائے کو دوسرے لوگوں نے کوئی چالا ہے، لیکن فارورڈ بلاک میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے جو اپنا ایجنڈا چلائے پیرلل ٹو وٹ دا ایجنڈا آف خان صاحب. میں سوشل میڈیا مانیٹر کر رہا تھا آپ کی پارٹی کا، اس میں آپ کے ایک لیڈر نے جو کہیں کبھی رہا ہے ابھی نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں، آپ کی بات ایک بندے نہیں کئی سارے لوگوں نے کہا. میں ایک چیز کو آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں خان صاحب ہی کے لیے ہوں. اینو سمباڈی سیز کہ آپ کسی کا ہے، میرا مزاج اور ہے تو میں رسپونڈ بیک نہیں کرتا. میں کبھی کسی کا بندہ نہیں ہوں. میں کلٹ پہ بلیو نہیں کرتا. میں لوگوں کے لیڈرشپ پہ بھی وہ تب بلیو کرتا ہوں جو ڈیموکریٹک ہو. میرا اپنا ایک ویو ہے اور میں اپنے ویو سے آج تک نہیں ہٹا ہوں. میں نے جو اسٹیبلشمنٹ یا اس کے زیادتیوں کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، پریس کانفرنسز میرے اٹھائے، اس میں بھی میں نے بات کی ہے. میں نے مجھ سے جو بھلا لیا گیا تو میں نے کہا خان کے نام پہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے للکار کے جن کو کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے اور اس پارٹی کو بھولیں گے تو آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے جو لوگ ایسے کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. اس فوج کی قربانیوں پہ ہمیں فخر ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. انہوں نے ملک کو سنبھالا اس وقت جب انڈیا نے اٹیک کیا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہے دہشت گردی کے خلاف، انہوں کے ہم قدر کرتے ہیں. ان کے بعض چیزوں کے ہم مخالف ہیں اگر وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یا اگر ان کو کوئی اقدام کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے. شارٹ آف اٹ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. تاریخ سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو کن الفاظ سے یاد رکھیں؟ دیکھو، وقت خود تعین کرتا ہے. وقت آئے گا، وقت یہ ثابت کرے گا کہ ان لوگوں نے جو کیا، ان کے ایکشنز کو میں کسی بھی ذاتیہ ٹیک نہیں کرتا. ایکشنز، کیونکہ اگر آپ ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ جو نام آپ نے لیے یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں، وقت خود ثابت کرے گا کیا انہوں نے آئینی ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی جو آئین ان کا تقاضا کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی آئینی ذمہ داریاں اس حساب سے نہیں نبھاتے جس طریقے سے آئین تقاضا کرتا ہے، وہ قوم کو جواب دہ ہیں. بہشت صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. عمران خان کب اور کیسے جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھو، پارٹی کی ساری انرجی اس بات پہ صرف ہو رہی ہے اور ہر وقت ہم یہی ڈسکشن کرتے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، لیگل کمیٹی، پارلیمنٹری پارٹی، ہماری ڈسکشن اس ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے کہ کیا کوئی طریقہ کیا جائے جس سے خان باہر ہو. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اداروں کو کام کرنے دے، عدلیہ کو کام کرنے دے، ہمیں انصاف دے. ہمیں آپ انصاف نہیں دیں گے، ہمارے کیسز نہیں لگائیں گے، اس میں منمانی کرو گے تو لوگ وجیلانٹی جسٹس پہ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روکی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہم کوشش کریں گے، پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، قانون کریں گے. انشاءاللہ ریلیف ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم حق پر ہے. حق کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہم سچ پر ہے.
سچ ہو کے رہے گا انشاءاللہ.